جدلائی یسوع دے نام اسی نہیں کوئی ہور جان اور پٹھیاں چیز سکتے ہو اسی نہیں کوئی ہور جان. یہ صدر عبدالرجوع کی بات ہے. صدر مصر اور عبدالرجوع جنہیں جلدی ہوئی آگ کی پھینکی میں پھینک دیا گیا اور ان کا ایمان ہے کہ ہمیں یہاں پر بھی آ کر خدا بچا لے گا اور ان کے ایمان کے موافق ایسا ہی ہوا. خدا نے وہاں سے بھی بچا لیا اور بہت سے لوگ خدا کو قبول کرنے ہوئے. آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کرتے ہیں مزید پرستش کے لیے, ساز و آوازوں کے لیے اور دیگر مادہ زندگیوں کے لیے کہ خدا اپنے لوگوں کو جلد سے جلد اپنی حضوری میں لائے ہو. ہم دعا کر رہے ہوں. سو دعا میں رہنمائی بہن مریم ہمارے ساتھ کرنے والے ہوں. جو آپ نے ہماری زندگی میں وقت کیا خدا آپ کو ادا کرتے ہیں کہ آپ ہم ساروں کے چلتے ہیں آپ سے دور چلے جاتے ہیں لیکن بات بات ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہمیں آپ کو ادا کرتے ہیں باپ پر ادا کرتے کہ آپ نے ہمیں واقع میں کہا سچے رشتے میں خبر ادا کرتے ہیں باپ اسی کے نام سے آج صبح ہمیں ہونا آج صبح کو دینا خدا آج ہمارے یہاں پر اکٹھا ہو باعث برکت یسوع مسیح کے نام سے خدا کا آج ہمیں بڑی برکت ہے. ہم روحانی طور پر آپ کے جو بھی رات ہوتے خدا روحانی طور پر تبدیل ہوتے خدا یسوع مسیح کے نام سے میں برکت ہے. ہم نے ہماری زندگی میں ہمیں یاد کے ہمیں خاص طور پر یسوع مسیح کے نام سے تصدیق کے وسیلہ سے خدا کے وسیلہ سے بھرپور ہے. خدا باپ ہمیں یاد زندگی کی برکت ہے اور ہمیں اپنے قائم پر بنا رہے جب آپ کے گھر سب چیز کو ادا کرنے دی گئی تصدیق کے لیے کہ آپ نے اپنے گھر ہمارے سامنے آنا آپ کے مانا تصدیق میں ہماری بڑی مدد ساتھ آواز آج کے یسوع مسیح کے نام سے جو ہے آپ کا ہمارے درمیان میں لگا رہے خدا ایمان ہے کہ آپ ہمیں وعدہ کی ثابت ہمارے درمیان پر آئے خدا آپ کا کہ آپ ہماری زندگی کے لیے خدا بچاؤ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے اور ہمیشہ ہمارے سامنے حال رہتے آپ کے حالت کے لیے کے ساتھ درمیان ہو گیا ایسا کرتے ادا کر کے آپ کو بتا دیں اس وقت ایسا اور بنا کرتی اپنے بہت بیٹا اسی طرح خدا آپ کے دونوں بتا رہے ہیں کے دونوں کے باعث برکت اور باعث نجات خدا کے باعث برکت روحانی کا سنی کو روحانی بیداری کا سبب کرتے ہیں بڑی برکت دینا اور ہمیں کیا اپنے دونوں بتا رہے ہیں کے نام سے روحانی کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ آپ کا گھر آپ کے لوگوں سے بچ جائے اور آپ کو گھر کے نام سے بڑھتی ہے یسوع کے نام میں آمین. قائم مزید کوشش کے آگے بڑھتے ہوئے ہم بیٹوں کے ساتھ گیت گانے لگتے ہیں. ہاللویا. کوئی سبھی گیت ہم بیٹوں کے ساتھ گائیں گے. ہاللویا. سائیں ہم اپنے مزید پرستی میں آگے بڑھتے ہوئے گیت نمبر 97 گائیں گے. تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے, تیرے خون بہانے سے مجھ کو رہائی ہے. اس کے بعد جو بھی گیت آپ نے گانا ہے وہ اپنی تیاری کر کے ذہن کریں تاکہ جیسے اناؤنس ہو جائے گیت شروع کی جائے. جو بھی گیت آ رہا ہے وہ ذہن میں یاد رکھیں. آئے ہم سب گیت ہاللویا. تیرے مار کھانے سے یسوع میں شفا پائی. ہم سب اس گیت کو محسوس کرتے ہوئے گائیں گے کہ خدا کے مسیح کے بدن پر کس طرح گھوڑے چلے تھے
وہ کوڑے میرے لیے تھے، آپ کے لیے تھے، لیکن وہ کوڑے اس نے ہماری خاطر اپنے بدن پر کھائے۔ آئے ہم سمجھ کر اس گیت کو محسوس کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تیرے مار کھانے سے یسوع نے شفا پائی، تیرے وہ بہانے سے سب کہیں گے، سب کہیں گے، تیرے وہ بہانے سے رحم کا ساگر ہے، تو رحم کا تو رحم کا ساگر ہے، تو رحم کا ساگر ہے، کوئی چارہ کر تجھ سا نہیں، رہبر تجھ سا نہیں، کوئی چارہ کر تجھ سا نہیں، کوئی رہبر تجھ سا نہیں، کوئی چارہ تجھ سا نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھے قربان ہو کر، ہاللیلویا، تجھے قربان ہو کر، میری بکری بنائی، تجھے قربان ہو کر، میری بکری بنائی، تیرے بارگاہ سے یسوع میں نے شفا پائی۔ تو نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تو نے قابل سے کر دیا ہے، تو نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تو نے قابل سے کر دیا ہے، تو نے میرے قدموں یسوع نے شفا پائی،
खुदा इस मसीह के मार खाने के वसीला से हमने निजात पाई और उसके मार खाने के वसीला से अगर वो हमारी खातिर अपने बदन पर कोड़े में खाता उस सलीब को न उठाता तो आज हम अपने गुनाहों की हर सारी कुर्बानी ले रहे होते। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को भेजकर तमाम कुर्बानी को रद्द करते हुए एक अपनी कुर्बानी अपने बेटे के वसीला से दे दी ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो चाहे भगवान के साथ वैसा नहीं।
जिंदा यीशु हम सबकी जरूरत है। सुनाए ये गीत हम बेटी के साथ मिलकर होंगे। सो वही सभी गीत जो गाना चाहे उनके साथ मिलकर भी मज़ीद प्रस्तुत में आगे बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. प्रस्तिश में बढ़ते हुए गीत गाएंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मजीद प्रस्तिश में ये गीत आप लोगों के साथ मिलकर गाएंगे। ये नंबर 3 से और कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मेरा चलता रहूं ये खुदा,
जिधर तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। हमारा खुदिया, हमारा निजात दहिंदा खुदा के सीसी है और हमें उसकी राहों पर चलने की जरूरत है। आए हम आखिर में एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम कुरान मुकद्दस को सुनने वाले होंगे। गीत नंबर 345 से चलो चलिए आज दुआ दे दी तक समझी बात दे हमारे यारों। आज कठिना वक्त गुजार लइए जेड़े रह गए ने दो पल यकीनन हमारा इस दुनिया पर चंद लम्हों की जिंदगी है, कुछ अरसे की जिंदगी है और इसके बाद हमने इस फानी जहान को छोड़कर चले जाना है। हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। मैं चाहूंगा कि खुदा के कारण के साथ मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। हम सब मिलकर खुदा की प्रस्तुति में आगे बढ़ें। हालेलुया। गीत नंबर 345। चलो चलिए आज दुआ दे दी, चलो चलिए सब कहेंगे सब कहेंगे सब कहेंगे चलो चलिए आज दुआ दे दी, आज कटिया आज कटिया तो पलिया जग चलिए दुआ दूसरी पल दो पल पे जान नसी, दूसरी पल दो पल पे जान नसी, सोना मेरा नाम कर दिया आज कटिया आज कटिया तो पलिया चलो चलिए दुआ दे दी।
اس میں سے فرماتے ہیں مینوں کرن حوالے کہنا دل دیکھو آپ مجھے ہوتا پوری ہو گئی جڑی آخی سی کرو یاد اسی ہوتا لکھا مینوں کرنے حوالے کہنا دل دیکھو آپ ہوتا پوری ہو گئی آخی سی پوری ہو گئی آخی سی کرو یاد اسی ہو کرنے یارو اج کٹیا مکل گزار لئے اج کٹیا مکل گزار لئے تو پلے یارو چل چلیے آج دعا دینی ہوتا جناب کی بات کو لیکن کر دے ناس ہونی باپ کی مرضی پوری سی جانا کسے راویلا ڈال جائے حکم جناب کدی باپ بلو بچ گھر میں ہے تمہارا دنیا خدا حکم جناب کدی باپ بلو بچ گھر میں ہے تمہارا دنیا ہوری باپ دی مرضی پوری سی ہوری باپ دی مرضی پوری سی جنت سے آوے چلے یارو اج کٹیا مکل گزار لئے اج کٹیا مکل گزار لئے تو پلے یارو چل چلیے آج دعا دینی چل چلیے آج دعا دینی کٹ سکنی بات پلے یارو آج کٹیا مکل گزار لئے آج کٹیا مکل گزار لئے تو پلے یارو چل چلیے آج دعا دینی چل چلیے آج دعا دینی پلے یارو یقیناً اگر خدا باپ کا حکم نہ ہوتا خدا کی مسیح اپنی جان صلیب میں نہ دیتی لیکن یہوہ باپ خدا کا اس دنیا میں رہنے والے ہر ایک کے بشر سے پیار تھا وہ وعدہ تھا کہ میں آج کے بعد اس روح زمین کو اور اس پر رہنے والے ہر ایک متبشر کو کبھی بھی ہلاک نہ کروں گا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے مسیح یسوع کو اکلوتے بیٹے کو یس مسیح کو ہمارے قابل قربان کر دیا آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں اور اس کی اس لازوال قربانی کو یاد کریں پریز دی لارڈ ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں ہاللیلویا ہاللیلویا پریز دی لارڈ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں
اور نہایت سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور قرآن کے حضور دعا کریں. قرآن سے کہیں کہ یہوہ کا خدا، اے میرے اللہ، اے میرے باپ، تو نے اپنے بیٹے کو میری خاطر زمین پر بھیج دیا تاکہ میں نجات پا جاؤں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یسوع مسیح کا شکر کرے جس نے ہماری خاطر اپنی جان سے پر دے دی اور آج اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی. پریز اللہ، ہاللیلویا. سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب آنکھیں بند ہو جائیں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے بہنوں کی بھائیوں کی آنکھیں کھلی ہیں. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے خدا کو پکاریں. ہاللیلویا. اور وقت ہے کہ اپنے خدا کو پکاریں، اپنے نظر کو کھولیں اور بلند آواز سے اس سے پکارنے والے ہوں، اس سے کہنے والے ہوں کہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتا ہوں کیونکہ تو نے اپنے بیٹے کو میری خاطر قربان کر دیا تاکہ میرے بیٹے کے مار کھانے کے وسیلہ سے میں نجات پانے والا ہوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو میں چاہوں گا کہ خدا کے بندے کے لیے اور آج کے کلام کے لیے میں چاہوں گا کہ مسز عدنان کے سامنے میں ہم دعا کرتے ہیں. مہربان خدا تیرا شکر دے، تعریف دے، تمجید کرتی ہوں. خدا باپ اس وقت اس لمحہ کے لیے تیری شکر گزار ہوں. خدا ان سارے وقت میں تو ہمارا شامل حال رہا. خدا ان ساری پرستش میں ساز و آواز میں تو نے ہماری بڑی مدد رہنمائی کی. خدا ان اپنے بیٹے بیٹیوں کے قلم کو چھوا برکت دی اور اپنے جلال کے لیے خدا ان کو کثرت سے استعمال کیا. اے یہوہ خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں. خدا باپ اب وقت ہے کہ ہم تیرے منہ کی باتوں کو سنیں، ہم خاموش ہو جائیں اور تیرے خدا منہ سے تیرے مقدس کلام کو سننے اور سیکھنے والے ہوں. اے میرے پاک خدا تو جو زندہ اور قدوس خدا ہے، ہم تجھے مبارک اور دھن بات کہتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں خدا تجھے ویلکم کرتے ہیں، تجھے آنر کرتے ہیں. اے میرے خدا تو اتر آ اور آج خدا اپنے خادم میں سے ہو کر کام کرنا. خدا میں تیرے بندہ کو، تیرے منصور کو خدا تیرے پاک ہاتھوں میں سونپتی ہوں. اس کی سوچوں کو، خیالوں کو چھو خدا اپنے کنٹرول میں لے. خدا میں تیرے پاک ان کا تازہ مسا تیرے بندہ کے لیے چاہتی ہوں. کہا پاک خدا تو آج اپنے بندہ کو حکمت کا کلام عطا کر تاکہ خدا جب تیرا بندہ کلام کے لیے کھڑا ہو تو آج بہت سی زندگیاں برکت پائے، تیرا نام عزت اور جلال پائے، بہت سی زندگیاں پھلدار ثابت ہوں اور خدا ہر طرح کے بندھنوں سے، ہر طرح کے جوڑوں سے آزاد ہو جائے. اے میرے خدا تو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے. آج تیرا کلام جب نازل ہو تو بہت سی زندگیاں شفا پا جائیں. یسوع کے نام سے ہر طرح کے روگ مٹ جائیں اور تیرے لوگ آزاد ہو جائیں. آزادی کے ساتھ خدا تیرے کلام کو سیکھنے اور سننے والے ہوں. خدا تو سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل دے. اے میرے خدا تو آج اپنے کنٹرول میں لے لے. خدا سوچوں کو، خیالوں کو خدا اپنے کنٹرول میں لے. خدا جب تک تیرا کلام ہوتا رہے خدا بڑی سنجیدگی چاہتی ہوں. اے میرے خدا تیرے لوگوں کا دھیان، تیرے لوگوں کی توجہ تجھ پر لگ جائے. خدا بڑی خاموشی کے ساتھ خدا تیرے کلام کو سننے والے ہوں. سارے ماحول کو تیرے کنٹرول میں لیتی ہوں. تیرا خوف، تیرا دبدبا چاہتی ہوں. خدا اپنے جلال کو کثرت سے ظاہر کر. خدا تو اپنے بندہ کی زبان پر جا اور آج ہم میں سے ہر ایک زندگی سے ہم کلام کو میرے خدا ہم چاہتے ہیں کہ تو آج ہم سے بولے. خدا ہم تیرے منہ کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں. ہم تیرے کلام کو اپنے دل میں جگا دیتے ہیں. میرے خدا تو ہمیں چھو سر کا پاؤں اپنے پوتر بیٹی یسوع کے خون سے دھو دے. خدا اپنے کلام کے لیے تیار کر. خدا مکمل طور پر پاکیزگی دے. خدا تاکہ تیرے کلام کو خدا پاکیزہ دل سے سننے والے ہوں. میرے خدا تو ہم سب کو چھو دے. خدا یسوع کے نام سے تیرے پاک روح کا ہولڈ چاہتی ہوں. خدا ہر ایک زندگی پر، ہر ایک خدا بندہ پر، ہر ایک بیٹی پر خدا تیرے پاک روح کا واسطہ چاہتی ہوں. میرے خدا تو چھو
बड़ी बरकत है खुदावन। ऐ मेरे खुदावन, मैं तेरे बंदा के लिए दुआ हूँ खुदावन, तू आज अपने बंदा को रूह का दुगना चुगना अता कर खुदावन। अपने बंदा की सोचों का, होठों का, जुबान का इस्तेमाल लेना खुदावन। तू लफ्जों की तरतीब दे मेरा नाम खुदावन, यीशु के नाम से खुदावन। हम सब को छूना, मैं तेरा खौफ जानती हूँ खुदावन, मिन्नत करती हूँ खुदावन, तेरे लोगों के लिए संजीदगी की रूह मांगती हूँ खुदावन, यीशु के नाम से खुदावन मिन्नत करती हूँ। ऐ मेरे पाक खुदा, तू तेरा अपने लोगों के दरमियान में खुदावन आज चलता फिरता नजर आ खुदावन। तेरे लोग तेरी हजूरी को चाहे खुदावन, अपने बंदा के वसीला से खुदावन। आज तेरे खुदावन, तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला से तुझे देखने वाले हों, तुझे महसूस करने वाले हों खुदावन, यीशु के नाम से खुदावन तेरी आगे मिन्नत करती हूँ। ऐ मेरे खुदा, तू मेरी दुआ पर कान लगा, अपना कान हमारी तरफ झुका ले खुदावन, और खुदावन हर एक जिंदगी के मुताबिक आज का कलाम अता करना, ताकि खुदावन तेरा कलाम आज फलदार साबित हो खुदावन। क्योंकि खुदावन तेरा कलाम कभी भी बेतासीर नहीं होता, बल्कि बल पर खुदी को चीरता हुआ गुजरता है। आज यीशु के नाम से तेरे कलाम का असर जानती हूँ खुदावन, यीशु के नाम से खुदावन मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, आमीन। जैसे अपने आप को बंद रखिए और सदा वायु में रहते हुए खुदा के बंदे के साथ में बहुत समझो। हालेलुया। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। ये राहत दिल मेरा कफाया, शिफाए जाए लहू का धारा। ये राहत दिल मेरा कफाया, शिफाए जाए लहू का धारा। बहाए सबके लिए बहाए, बहाए सबके लिए बहाए। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। बचाई इसने हयात मेरी, बड़ी सी से है बात मेरी। बचाई इसने हयात मेरी, बड़ी सी से है बात मेरी। ये रास्ता मेरी निजात का है, ये रास्ता मेरी निजात का है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का मेरी शिफा है। हम सब
رکبوں پر کھڑے رہیں گے اور کلام تلاوت کے لیے بھائی عمران کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے، جو کوئی بھی حوالہ نہیں اٹھائے تو ہمارے یہاں کے ہوں، اور اس کے بعد ہم سب تشریف رہیں گے، بیٹھنے والے ہوں گے اور کلام کی کلام کو یہاں سے سیکھیں گے۔ خداوند کی عظیم اور پرفضل نام سب کی سلامتی ہے۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے متی 6 باب اور اس کی 16 سے 18 تک اپنے لیے تلاوت کریں کلام خداوند سے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو کشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو کشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنی جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ سب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ آئیے جو کلام کے کلام حدیث کے لیے اپنی زندگی کو تیار کریں۔ غلام یسوع مسیح کے پاک ازلی ابدی اور زندہ نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ہم خداوند کے کلام حدیث کے لیے اپنی زندگیوں کو تیار کریں تاکہ خداوند ہمارا زندہ خدا اپنے کلام اقدس کے وسیلہ سے آج ہم سب کی زندگیوں سے بات کرنے والا ہو۔ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد روزوں کے ایام شروع ہو جائیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو لینٹ سیزن بھی کہا جاتا ہے، اور خاص کر خدا کے کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں جو 40 روزے عزیزو خدا کے کلام اقدس کے مطابق رکھے گئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بڑے خاص دن ہوتے ہیں، اور ہم ان دنوں کو خدا کے کلام اقدس کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ، اور اسی طرح سے جو خدا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ روزہ کشائی بھی کرواتے ہیں، یعنی مختلف جگہوں پر لوگ جو ہیں وہ روزے کھلواتے بھی ہیں، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ یہ وقت جو ہے خدا کے کلام اقدس کے مطابق جو مقرر کیا گیا، اور خاص یہی وقت نہیں ہے بلکہ خداوند کے کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی میں اور آپ چاہیں خدا کے کلام اقدس کے مطابق روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ دن جو ہے صرف اسی میں اور آپ روزہ رکھیں، بلکہ روزے کی اہمیت خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ خدا کے کلام اقدس کے مطابق روزہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری روحانی زندگی کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں جب بھی روزے کی بات آتی ہے تو خدا کے کلام اقدس پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی روزہ رکھا گیا تو روزہ جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے رکھا نہیں گیا۔ اور عزیزوں میں اور آپ جانتے ہیں کہ اگر میں اور آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد میری اور آپ کی زندگی کا ضرور ہو جو اس روزے کے وسیلہ سے میں اور آپ خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ یہ بڑے خاص دن ہوتے ہیں، اور حقیقت میں جو روزے کا دن ہی ہے وہی حقیقت میں میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا خاص ہے، کیونکہ جو روزہ ہے صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھنا نہیں ہے، اپنے آپ کو پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا دن حقیقت میں میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے،
کیونکہ اس میں میرا اور آپ کے خدا کا رابطہ جو ہے وہ اور بہتر ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے روزہ رکھا ہے تو خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہمیں روزہ جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے، دعا میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر بارہ بار خداوند آپ کو موقع دیتا ہے، اب زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ خدا کے کلام اقدس کی تلاوت اور پھر خداوند کی بندگی میں، دعا میں رہتے ہوئے اپنا وقت نکال سکتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، میں نے بتایا کہ روزہ جو ہے وہ بامقصد ہوتا ہے، اور یہ روزوں کے ایام خدا کے کلام اقدس کے مطابق جو بزرگوں نے ٹھہرائے ہیں، وہ خداوند کے کلام اقدس کے مطابق اگر آپ میرے ساتھ دیکھنا چاہیں، متی کی انجیل اس کا 4 باب ہے، جہاں یسوع مسیح نے روزہ رکھا اور لکھا وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ ٹھیک ہے، تو خدا کے کلام اقدس کے مطابق 40 دن اور 40 رات کا روزہ جو ہے، یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو روزہ کشا کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات لگاتار بغیر کچھ کھائے پیے کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کئی بار کہ خداوند یسوع مسیح کا ایک روزہ جو ہے وہ 40 روزوں کے برابر ہے، کیونکہ ایک ہی روزے میں خداوند یسوع مسیح نے 40 روزوں میں نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ اور ہم بالترتیب جس طرح روزے رکھتے ہیں، ہم خدا کے کلام اقدس کے مطابق جانتے ہیں، اور خداوند کا کلام بھی اس بارے میں بیان کرتا ہے کہ روزہ جو ہے خداوند کے کلام اقدس کے مطابق اگر میں نے اور آپ نے رکھا ہے تو کب خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ شام جیسے ڈھل جاتی ہے، جب شام ہو جاتی ہے تو اس وقت خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہمیں اپنا روزہ کھولنا ہے۔ اور خدا کے کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں، میں نے کہا روزہ جو ہے وہ ہمیشہ بامقصد ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی جو روزہ رکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو اپنی زمینی خدمت کو شروع کرنا تھا تو ہمیں نظر آتا ہے اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی روزہ رکھا، اور یہ روزہ جو ہے وہ 40 دن اور 40 رات کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اگر میں اور آپ خدا کے کلام اقدس کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، خداوند یسوع نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ خداوند یسوع جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ الگ بیابان میں چلے گئے، اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ کس میں گزارا جی؟ خدا میں رہتے ہوئے۔ اور میں کئی بار یہ بتاتا ہوں، شاید میں اور آپ دعا بھی جو کرتے ہیں وہ بڑی جلدی کی ہوتی ہے۔ کئی بار ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ 5 یا 10 منٹ کی دعا کر کے پرسنل جو ہماری دعا ہوتی ہے، اور کئی بار ہم اپنی پرسنل دعا میں بھی زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزارنا پسند نہیں کرتے۔ خداوند یسوع مسیح، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے جسے ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا کے کلام اقدس میں ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کئی بار دعا کرتے تھے تو پوری رات خداوند یسوع کی دعا میں کیا ہے گزر جاتی تھی، وہ پوری رات دعا میں گزار دیتے تھے، اور شاید ہم پوری رات سونے میں گزار دیتے ہیں۔ تو خدا کے کلام اقدس کے مطابق دعا ہمارے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ ہتھیار ہے، اور پھر خدا کے کلام اقدس کے مطابق روزہ اور گریہ زاری کے وسیلہ سے آپ اپنی کوئی بھی منت و سماجات، اپنی ریکویسٹ خدا کی حضوری میں کیا کر سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں۔ خدا ان کے کلام اقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ایسی چیز ہے جو کئی بار موت کے فیصلوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔
خدا کی کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہمیں خدا کی کلام اقدس میں آستر کا روزہ نظر آتا ہے جو اس نے اپنی قوم کے لیے، اس کی قوم نے، اس کے ساتھیوں نے، اس کی سہیلیوں نے، ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا۔ حالانکہ خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے لیے موت کا حکم جاری ہو گیا تھا، مگر روزہ رکھنے کے وسیلہ سے ہم جانتے ہیں کہ یہ حکم بھی جو ہے وہ کیا ہو گیا جی، بدل گیا یا ٹل گیا۔ تو خدا کی کلام اقدس کے مطابق عزیزو ہم دیکھتے ہیں موسیٰ جب خداوند کے پاس جاتا ہے تو موسیٰ نے بھی کئی بار، یعنی اس 40 دن کے ذکر کا جو ہے 2 سے 3 مرتبہ ہمیں نظر آتا ہے کہ موسیٰ بھی خداوند کی حضوری میں جب گیا تو موسیٰ نے بھی تقریباً 40 دن کا روزہ رکھا۔ ایک مرتبہ تو خدا کے کلام اقدس میں ایسا بھی نظر آتا ہے کہ وہ خداوند کی حضوری میں تھا اور لکھا ہے اور 40 دن اور 40 رات وہ خدا کی حضوری میں رہا اور نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ تو خدا کی کلام اقدس کے مطابق میں اور آپ جانتے ہیں جب وہ خداوند کی قربت میں، خدا کی حضوری میں تھا، اور میں اور آپ جانتے ہیں گو کہ ہم جسمانی طور پر مشکل ہے کہ 40 دن تک روزہ رکھ سکیں، لیکن کیونکہ وہ خداوند کی حضوری میں تھا، خدا کے جلال کے وسیلہ سے اس کی ساری بدنی ضرورت جو ہے وہ کیا ہوتی رہی تھی، پوری ہوتی رہی۔ اس لیے خدا کے کلام اقدس کے مطابق عزیزو میں اور آپ جانتے ہیں، اور بڑی خوبصورت بات ہے خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہم جانتے ہیں بائبل مقدس میں روزہ رکھنے کا ایک باقاعدہ طریقہ بیان کیا گیا ہے، جس کا میں نے اور آپ نے خدا کے کلام اقدس میں سے حوالہ پڑھا، یعنی متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک، اور خدا ان کے کلام اقدس میں لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ اور کئی بار میں یہ بتاتا ہوں کہ ہماری روٹین، ہماری کنڈیشن کئی بار روزہ رکھنے کی یہی ہوتی ہے کہ جس دن میں نے اور آپ نے روزہ رکھنا ہے تو اس دن تے کئی باری کوشش ہی نہیں ایسی کرتے کہ اپنا منہ بھی دھوئیے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ہمیں دیکھ کے تو بڑی آسانی سے جج کر لے، پہچان لے، پوچھ لے بھائی تینوں کی ہویا ہے، اسی ہمیں جلدی فٹافٹ دس دیئے کہ میں کی رکھیا جی، کیونکہ میرے منہ تے کی بچن ڈے نے، میرے منہ تے 12 بچن ڈے نے، تے پتہ چل رہے ہیں کہ میں کی رکھیا۔ یہ ریاکاری کا روزہ ہے جو خدا کے کلام اقدس کے مطابق خدا کو پسند نہیں ہے۔ غیر قوم میں بھی ایسا روزہ پایا جاتا ہے، آپ اور میں بھی جانتے ہیں، اسی کام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اسی روزہ رکھے تے پاویں روزے چ گالاں کٹ کے دوسرے دا بیڑا کر دے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کی کلام اقدس کے مطابق یہ ریاکاری کا روزہ ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے، جسے خدا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ خدا کی کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا منہ اس لیے بگاڑتے ہیں، ہاں جی، تاکہ لوکی انہوں نے کی جانا، تاکہ لوکی ویکھن تے ویندے پہچان جان کہ یار انہیں تے روزہ رکھے ہوئے۔ اور ہم بھی کئی بار دوسروں کو دکھانے والا جو روزہ ہے وہ خدا کو پسند آنے والا روزہ نہیں ہے۔ خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ حالت ہے جو آپ اور خدا کے درمیان کی ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا تھا کہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں کیا ہے جی، جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے، ہمیں لوگوں کو نہیں دکھانا بلکہ خدا کو دکھانا ہے۔ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا جانے،
روزہ دار جانے لوکاں نوں نہیں دسنا کہ اسی روزہ رکھیا ہوا ہے, لوکاں دے تے ظاہر نہیں کرنا کہ اسی روزہ رکھیا ہوا ہے, بلکہ ساڈا خدا جڑا پوشیدگی چ ویندا ہے وہ ہمیں روزہ دار جانے. اور پھر لکھا ہے سورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا دے گا جی, جو بھی تہاڈی ریکویسٹ ہوئے گی, جو بھی تہاڈی تسی گل خداوند دے سامنے روزے دے وسیلہ رکھی ہوئے گی, خداوند او دا بدلہ تمانوں دے گا, خدا او دا جواب تمانوں دے گا, خدا او سارے رکے کام تہاڈے واسطے جاری و ساری کر دے گا, خدا سارے بندناں نوں تہاڈے واسطے کھول دے گا, سارے بندن توڑ دے گا. یہ خدا کے کلام اقدس کے مطابق روزے کی خدا کے کلام کے مطابق یہ اہمیت ہے کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر ہم یہی کرتے ہیں کہ جو ریاکاری کا روزہ ہے اسے ہم اپنی زندگی میں ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ روزہ ہے جو شاید خدا کے کلام اقدس کے مطابق خدا اور انسان کے درمیان کا ہے, یہ ہمارا اور ہمارے گھر کے درمیان کا رہ جاتا ہے. وہ کیسے؟ جس دن میں نے روزہ رکھنا ہے ایک دن پہلے ہی میں اپنے گھر والے نوں دس داں گا جی خبردار کوئی مینوں اٹھائے گا نہیں, میں اٹھنا ہے تے اپنی مرضی دے نال اٹھنا ہے, تے بھاویں میں 12-1 بجے دے نال کی کراں جی, تے بھاویں میں پورا دن ہی سو کے گزاردا, کیونکہ میں کی رکھیا ہے نال پھر پابند بھی کرنا ہے. میرے واسطے اے ساری چیزاں تسی تیار کرنیاں نے, کیونکہ میں کی رکھیا ہے, میں تہاڈے تے بڑا احسان کرن ڈیا, میں روزہ رکھیا ہے, ٹھیک ہے, خدا تے بھی احسان کر رہے ہیں, تہاڈے تے بھی احسان کر رہے ہیں, تو روزہ رکھے تے تسی میرے روزے واسطے ساری چیزاں کی کرنیاں نے جی, تیار کرنیاں. خدا کی کلام اقدس کے مطابق یہ خدا کو پسند آنے والا روزہ ہی ہے. اور میں کئی بار بتاتا ہوں کہ ہم روزے میں بڑے شارٹ کٹس مارتے ہیں. ہے ساڈا روزہ پر ٹائم پاس نہیں ہو رہا, کنج کریے, کیبل لگا لیے, ٹی وی اگے بیٹھ جائیے, خبراں دیکھ لیے, یار ٹائم نکل جائے, ٹھیک ہے. اور کئی بار تو میوزک ہی اتنا اچھا کنا چ لگا لیتے ہیں ٹوٹیاں, تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ٹائم گزارنا ہے بس, کٹنا ہے کہ مشکل دے نال جڑا ٹائم ہے نا خدا تو کہڑی ٹینشن سے مینوں پا دیتا ہے, اے ٹائم میں کٹاں تاکہ جلدی دے نال میں روزہ کی کر لواں جی. صبح بھی بڑے آرام دے نال اٹھنا ہے اور باقی ٹائم اسی طریقے نال کٹ دینا, تے خدا نے کہڑا ٹائم اسی کڈیا. اور جیسے ہی روزہ کھلنے والا ہوگا تقریباً 5 یا 10 منٹ پہلے جلدی بائبل پڑھ لی, میں کھولن لگا ہوں, میں کی کرن لگا جی, میں بڑا بڑا کام کرن لگا, میں روزہ کھولن لگا, جلدی سے کلام کھولا, پڑھ لیا اور دعا کر لی, چلو جی لیاؤ میں روزہ کھول لیا, ٹھیک ہے. تو خدا کے کلام اقدس کے مطابق یہ روزہ خدا کو پسند آنے والا نہیں ہے, جس میں آپ اپنے دل کی من مانی کریں, آپ اپنی مرضی کو پورا کریں. تے ہے تے تہاڈا ہی روزہ ہے, خدا دے پسند آنے والا روزہ نہیں ہے. خدا کے کلام اقدس کے مطابق عزیزو آج میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں پر غور کر سکتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں جو روزے کی حقیقی تصویر ہونے کی ضرورت ہے اسے میں نے اور آپ نے حقیقت میں بگاڑ دیا. ہم نے اسے وہ روزہ بنا دیا ہے جو ریاکاروں کا روزہ ہے. خدا ان کے کلام اقدس کے مطابق یہ راست بازی کا کام میرا اور خدا کے درمیان کا ہے, اور میں نے دنیا کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, خدا کے کلام اقدس کے لیے, اپنے لیے اس طور پر رکھا ہوا ہے. متی کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو, نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے. لوکاں خانہ سے کرتے رہے تے خدا بنو زیرو ہی ملے گا. کی ملے گا جی؟ زیرو ملے گا خدا دے بنو.
اس لیے عزیز و حقیقت میں خدا کے کلام مقدس کے مطابق آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں کو پرکھنا ہے۔ روزہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، روزہ ہم نے رکھنا ہے۔ روزے کا حکم خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہمیں خدا دیتا ہے، پرسنلی پریکٹیکلی خدا یسوع المسیح بھی سے پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، اور میں خدا کے کلام مقدس کے مطابق یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں، کوئی ایسی زندگی نہیں ہے جس میں کوئی مقصد ہی، سارے کی زندگی چ کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب اپنی پرسنل زندگی کے لیے، پرسنل گروتھ کے لیے، فیملی کے لیے، گھرانہ کے لیے کوئی مشکل آپ کی زندگی میں درکار ہے، اس کے لیے کوئی کام رکا ہوا ہے، اس کے لیے کسی مشکل کنڈیشن میں آ رہا ہے، آپ اس کے لیے خدا کے کلام مقدس کے مطابق روزہ رکھ سکتے اور دعا کر سکتے۔ خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ نینوا کے لوگ بھی خدا ان کی حضوری میں آئے تو وہ فیصلہ جو موت کا تھا وہ کیا ہو گیا تھا جی؟ زندگی میں تبدیل ہو گیا، زندگی میں تبدیل ہو گیا۔ روزہ رکھتے ہوئے، کریا زاری کرتے ہوئے وہ خدا ان کی حضوری میں آئے، اور خدا ان کے کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے دل کو میں اور آپ چاک کرنے والے ہوں، دل کو خدا ان کے سامنے کھولنے والے ہوں، کہ وہ میری اور آپ کے دلوں کی حالت کو بغور جانتا ہے۔ اور اگر عزیزوں میں اور آپ دکھاوے کے روزے رکھتے رہیں تو میں یہ بڑے وصول کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ایک بھی مقصد، ایک بھی روزہ ساڈا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عزیزو ضرور ہم روزہ رکھیں تو ہمارا روزہ جو ہے وہ خدا کے کلام مقدس کے مطابق با مقصد ہونا چاہیے، اور اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہمارا روزہ کسی طرح سے بھی ریاء کاری والا روزہ نہ ہو۔ کوشش کریں کہ ہم روزے میں اپنا وقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ گزاریں، نہ کہ دوجے کمالے میں، کیونکہ یہ روزہ خدا کے کلام مقدس کے مطابق لکھا ہے کہ انسان ہمیں روزہ دار نہ جانے بلکہ آسمانی باپ ہمیں روزہ دار جانے، اور اسی صورت میں وہ ہم پر خدا کے کلام مقدس کے مطابق اپنی نظر کرتا ہے اور پھر ہماری دعاؤں کا بدلہ ہماری زندگیوں میں ہمیں بخشتا ہے۔ اس لیے عزیزو خدا کے کلام مقدس کے مطابق آج میں اور آپ اپنی اپنی زندگی میں خدا کے کلام مقدس کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آج میں اور آپ بھی خدا کے کلام مقدس کے مطابق ویسا روزہ جو خداوند چاہتا ہے ویسا رکھنا چاہتے یا رکھ رہے ہیں؟ اور آگے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو کیا جس طرح خدا کے کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھا ہے ویسا روزہ رکھنا چاہیں گے، یا کہ حالے بھی خدا کے کلام مقدس کے مطابق وہی روزہ جڑا ریاء کاری دا روزہ ہے، شارٹ کٹس والے روزے نے جڑے شاید ساڈے واسطے کچھ نہ کر سکیں؟ اگر ایسے ہی کریں گے تو میں کہتا ہوں آپ 1000 روزے رکھ لیں، ایک روزہ بھی خدا کی حضوری پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو خدا کے کلام مقدس کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کرنے والے ہیں۔ ہم ضرور روزہ رکھیں لیکن ہمارا روزہ با مقصد ہو اور خدا کے کلام کے مطابق ہو، اور یہ سارا وقت جو ہے وہ ہم خداوند کی پاک حضوری میں گزارنے والے، خداوند کے ساتھ گزارنے والے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا کریں، سب سر خدا کی حضوری میں جھک جائیں اور ہر ایک آنکھ خداوند کی حضوری میں بند ہو جانے والے۔ پیروکار کے خالق ہمارے زندہ آسمانی باپ، دل کے تھاک رہیں سے خداوند آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں زندہ خدا تیری پاک حضوری کے لیے، تیرے پاک تخت کے لیے جو خداوند تو نے ہمارے درمیان لگا رکھا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا تیرے کلام مقدس کے لیے، اس دو دھاری تلوار کے لیے جو بند بند اور گدے گدے کو چھلتی ہوئی خداوند چلی جاتی ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تیرے کلام مقدس اور اس کی سچائیوں کے لیے جو ہمیں خداوند مکمل طور پر آزاد کرتی ہے، اور خداوند ہماری زندگیوں میں
खुदावंद रिहाई को देखना चाहते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं खुदा तेरे कलाम अक़दस की इन हकीकतों से, इस सच्चाई से जिससे खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों को आज मुनव्वर किया है, रोशन किया है। बख्श देना खुदावंद कि हम तेरे लायक तौर पर बेटे बेटियां बनते हुए तेरे कलाम की पहचान को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालें और खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद चलने वाले हों। खुदावंद ऐसे रोज़े जो तुझे पसंद नहीं हैं, ऐसे रोज़े जिसकी खुदावंद तेरी खुदा निगाह में कोई कदर मंजिलत नहीं है, खुदावंद बख्शना कि ऐसे रोज़े हम ना रखें, बल्कि ऐसे रोज़ा जो तू हमारी ज़िंदगियों से चाहता है कि खुदावंद हम अपने आप को तैयार करने वाले हों, खुदावंद अपने सर पर तेल खुदावंद डालने वाले, हम फ्रेश खुदावंद तेरे लिए रहे नजर आने वाले, और वो सारा वक्त खुदावंद हम तेरे साथ तेरी बंदगी में, तेरी हुज़ूरी में और खुदावंद तेरे कदमों में रहते हुए गुजारने वाले। हमारे साथ होना और खुदावंद को बड़ी बरकत देना, अपने लोगों को खुदावंद अपने कलाम अक़दस को समझने के लिए, खुदावंद रूहानी बातों को सीखने के लिए, इन गहरे भेदों को समझने और जानने के लिए अपनी हिकमत, दनाई, अकल, फहम यीशु के नाम से खुदावंद बख्शना, बड़ी बरकत दे। बाकी मानवी खुदावंद तो सारे रूप में हमारी बड़ी रहबरी रहनुमाई करना, ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांग लेते और बड़े ईमान के साथ पा लेते हैं। आमीन। तेरा शुक्र। सो वक्त है कि संडे स्कूल के बच्चे परफॉर्म कर डाले हों, जो कुछ भी उन्होंने पूरा हफ्ते सीखा है, और हम उनके वसीला से देखने और सीखने वाले हैं। हालेलुया। बच्चे पहले गीत बयान करेंगे कि मैं आप भी आ जाओ, उसके बाद बच्चे आज सुनाएंगे। इससे पहले तो लाइट चली जाओ, स्पीकर ऑफ हो जाए। गीत पेश करेंगे 10 हुक्म और इसके बाद 10 हुक्म ही सुनाएंगे। पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से नीचे तक धूल से भरा, आस पास लोगों का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता। था पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से नीचे तक धूल से भरा, आस पास लोगों का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता। सीना हिलने लगा, जोर से बादल गरजा, बिजली चमकी कड़ाका हुआ, खुदा मूसा से बातें करता। देखता पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से नीचे तक धूल से भरा, आस पास लोगों का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता। माबूदों को ना मानना, राशि मूरत ना बनाना, तू मेरा नाम बेफायदा न लेना, पर सबत के दिन को बात मानना। एक था पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से नीचे तक धूल से भरा, आस पास लोगों का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता। झूठी गवाही ना देना,
पड़ोसी की शय का लालच न करना, तू खून करना और चोरी न करना, पर माँ बाप की इज्जत करना। एक था पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से नीचे तक धूल से भरा, आस पास लोगों का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता। एक था पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से तक धुएं से भरा, आस पास लोगों का मजमा लगा, आस पास लोगों का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता, खुदा मूसा से बातें करता, खुदा मूसा से बातें करता। जुमाइमा आएगी, 10 हुक्म बयान करेगी। बच्ची पहली दफा सामने गई, इसको 10 हुक्म पूरे आते हैं लेकिन शर्मा रही। तालियां बजाएंगे। रोबी आ जाओ, रोबी को भी याद और मुझे मेरा काजी मैंने भी सुना। आ जाओ, और एरिया भी आ गए सामने। आ जाओ। मैं आप सबको सलाम, मैं आपके सामने रसूल पेश करूंगा। पहला मेरे जुर्म गैर काबूदों को ना मानना, दूसरा तब मेरी ये तलाशी में पूरा ना बनाना, तीसरा याद करके समझ के दिन को बात करना, चौथा तुमने बाप और अपने माँ की इज्जत ना करना, पांचवा तू खून ना करना, छठा तू ज़ना ना करना, सातवां तू चोरी ना करना, आठवां तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, नौवां बेगानी औरत की लालच है करना, 10वां बेगाने माल का लालच है। याद करके सरबत के दिन को पाक मानना। और एक ही बात है पूरे साल से, आपके संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल नहीं आते। और जब कहा जाता है ना, स्पेशली मैं एक दो नाम लूं, प्लीज डोंट माइंड। जैसन से मैं कहती जैसे संडे स्कूल आएगा, बाजी मैंने छोड़ दी है। जैसे से कहती जैसे संडे स्कूल आएगा, बाजी मैंने नहीं आना, मेरा दिल नहीं करता। तो हम अपने बच्चों को रेगुलरली सिखाएं ना कि उनको बरसाती मेडल बनाएं। बरसाती मेडल भी इसके प्रोग्राम बच्चे आते हैं। और कहती हूँ प्लीज नोटबुक लेके आया करें, लेकिन कोई भी नहीं लेके आता। मैं बार बार कहती मुझे इसमें कोई किसी को बेनिफिट नहीं है कि शायद जितने बच्चे आएंगे मुझे भी बेनिफिट होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे बेनिफिट नहीं, लेकिन मुझे ये बेनिफिट है कि कोई भी कलीसिया के बच्चों में से रहा हो मालूम नहीं पाया जाएगा। बस मुझे ये बेनिफिट है खुदा के लिए। और अगर आप लोगों को क्रिसमस पे बात याद हो, जो आए थे हमारे जज, उन्होंने कहा था कि संडे स्कूल के टीचर से कॉम्प्रोमाइज करना है। तो कैसे, ये भी बताया था कि कैसे करना, पैसे दे के नहीं, यहोवा यानी डोंट वरी, पैसे दे के नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजना। यही कहा था ना पास्टर लतीफ ने, अगर किसी को याद हो। मेरे उस्ताद भी और मुझे उनकी बातें थोड़ी याद रहती हैं, लेकिन आपको फिर मैं रिमाइंडर दे रही हूँ कि टीचर्स के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज करना। कॉम्प्रोमाइज ऐसे करेंगे कि बच्चों को संडे स्कूल भेजना और संडे को लेके भी आना। संडे को लेके आएंगे तो जो कुछ बच्चों ने सीखा होगा वो बयान करेंगे। हर दफा मैं इसलिए कहती हूँ, कह के मैं शर्मिंदी नहीं होती, कहते रहे कि बार बार एक ही बात कहती, कुछ नहीं होता। वो बेवाक इतना इंसाफ करो, आखिरकार उसने दम कर दिया और उसने इंसाफ कर दिया। कहती रहूंगी, आप लोग संडे स्कूल भेज ही देंगे बच्चों को। ना मेरे पास अभी तक 45 बच्चों के दर्ज है,
लेकिन आने में उसमें से 30 बच्चे या मुश्किल से 25 आजकल आ रहे हैं। और जो बच्चे एब्सेंट होते हैं वो ये इनको नहीं करते कि हमने बाजी संडे स्कूल नहीं आना, हम बीमार हैं, हम कहीं जा रहे हैं ज़रूरी काम से। पूरा हफ्ता बच्चों को हम 7 बजे सुबह स्कूल भेजते हैं ना, एक भी छुट्टी हो जाए कहते हैं डायरी इसकी क्या होगा। भेजते हैं संडे स्कूल, नहीं तो डायरी किसी से लेने चले जाते हैं कि काम मिस ना हो। लेकिन संडे स्कूल मिस होता रहे, पूरे हफ्ते में एक दफा लगता है 1 से 1.5 घंटा। प्लीज बच्चों को भेजा करें। एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज संडे स्कूल भेजें और जरूर कॉपी और पेंसिल दे के भेजें। अब 10 हुक्म एलिया को मैंने सिर्फ पेज पे लिख के दिए कि एलिया याद करो, यही अगर कॉपी होती तो लिख देते। व्हाइट बोर्ड में सामने अब लिखती हूँ कि बच्चों को कुछ आए। जिन बच्चों जो छोटे बच्चे उनको मैंने मना किया कि कॉपी इधर उधर मांगते हैं खुदा का नाम, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि संडे स्कूल भेजना है। मुझसे वादा नहीं करे, अपने बाप से, खुदा बाप से वादा करे कि हम अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजेंगे। क्योंकि अगर हम इस बुनियाद बच्चों की इसी नाम से रखेंगे तो बूढ़े होने तक उससे ना फिरेंगे। किसी को अगर कुछ बुरा लगा हो तो माजरत, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। संडे स्कूल नहीं करो, सबसे पहले अपना टाइम टेबल देखो। टाइम टेबल 6 बजे का है। मैंने आपको ये बोला था कि देखो संडे को दो बार बच्चे जो नहीं आ सकते, एक बार तो सुबह आते हैं बस इबादत में आते हैं, उसके बाद ये जो संडे स्कूल का टाइम है। गीत गाने वाले होंगे। गीत नंबर 348 से खौफ न खा ना घबरा मैं यहोवा यरीम मैं मुहैया हूं। सभी मिलकर इस गीत गाने वाले होंगे और इसी के साथ मैं जान दिल खोल कर खुदा के गुजारे सब इस गीत को गाने। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा मैं यहोवा यरीम मैं मुहैया Baby,
खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं खौफ ना खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। लेकिन वो हमें हर चीज़ मुहैया करते हैं, हम उसका शुक्र करते हैं। मैं खुदा के खालम को दावत दूंगा तो आए और बाकी मानदा तमाम प्रोग्राम्स को, इबादत के शेड्यूल को हम सबके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले कुरान का शुक्र अदा करना चाहता हूँ आप सबकी ज़िंदगी के लिए जो आज कुरान की पाक हज़ूरी में मौजूद हैं। हम कुरान का शुक्र अदा करते हैं जब मैं और आप खुदा की पाक हज़ूरी में आते हैं, वो खाली हाथ हों, नाउमीदी के साथ हों, लेकिन कभी भी वो खाली हाथ और नाउमीदी के साथ हमें वापस नहीं लौटाता, बल्कि हमारी उम्मीदों को पूरा करता है और हमें अपनी हज़ूरी से भर कर वापस भेजता है। हम कुरान का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आप जानते हैं कि इस इबादत में आप शरीक हैं, वो इतवार के रोज़ सुबह 9 बजे की जाती है और इसी तरह की कलीसिया इबादत जो है वो जुम्मे के रोज़ शाम 7 बजे की जाती है। रोज़ों की वजह से जो हमारी घरानों की मीटिंग होती है वो जितनी देर तक रोज़े हैं शायद हम नहीं करेंगे। और पहला रोज़ा जो है वो 2 मार्च को है। पहला रोज़ा जो है वो हम अपने चर्च में जो है वो कोशिश करें कि जितने भी रोज़ेदार होंगे वो सारे चर्च में जितने भी लोग आ सकते हैं आएँ। हम सब मिलकर यहाँ पर इबादत करेंगे और रोज़ा खोलेंगे। तो जितने भी यहाँ जितने घराने चर्च के घराने हैं प्लस और भी जिनको आप जानते हैं, आप ज़रूर उनको फर्स्ट जो पहला रोज़ा होगा 2 मार्च को आ रहा है, उसका ऐलान है कि आप उसमें ज़रूर खुद भी आएँ और अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी लेकर आएँ ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की पाक हज़ूरी में खुदा की बंदगी भी कर सकें, दुआ भी कर सकें और फिर साथ साथ अपना रोज़ा भी मिलकर खोलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप पर्सनल जब अपनी दुआ करते हैं उसमें भी इस बात को याद रखें। आगे जिस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे, इवन के वो घराने भी जिन्होंने अगर अपने घर पर रोज़ा रखवाया है, खुलवाना है, तो वो पहले से इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि उसके लिए फिर उसकी दुआ के लिए अगर आपने दुआ रखवानी है तो उससे पेशतर आप जो हैं वो पहले बता दें या इन्फॉर्म करें। तो बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखें इन सारे प्रोग्राम्स के लिए जो खुदावंद के नाम के लिए, उसके नाम की बढ़ोतरी के लिए किए जाते हैं। तो ज़रूर मेरी दुआ है कि इन सब प्रोग्राम्स को ना सिर्फ आप अपनी दुआओं में याद रखने वाले बल्कि इनमें भरपूर तरीके से शिरकत भी करने वाले। इसी तरह से जब हम दुआ करें तो खुदा के घर के लिए, खुदा के घर की सारी ज़रूरतों के लिए भी हम दुआ करेंगे। साथ एक और ऐलान करना चाहता हूँ, करना तो नहीं चाहिए, घर करने की ज़रूरत भी है। बहुत सारे ऐसे घराने हैं, ख़ानदान हैं जो अपना खुदा का जो हिस्सा है वो नहीं दे रहे। उनका जो मंथली जो खुदा की हज़ूरी में वो पैसे निकालते हैं उनका चंदा रुका हुआ है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ज़रूर जिनके पास कार्ड्स नहीं है, खजांची साहब के पास कार्ड नए आवे हैं, आप वो कार्ड अपने बनवा लें।
प्लस जो नहीं अपने काफ़ी महीनों से अपना हिस्सा खुदा की तरफ नहीं दे रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदा के साथ वफादार हों। अगर असी हकीकी बरकत पाना चाहते हैं, ठीक है, तो लिखा है ना, जो खुदा का वो किनू दो जी, खुदा को। जो खुदा का है वो खुदा को दो, और जो कैसर का है वो हाँ जी, वो तो धक्के नाल ले ही लैंदा। जिहड़ा कैसर दा उन्हें धक्के दे नाल नहीं लेना, साडा कैसर धक्के नाल नहीं लेगा, ठीक है। हमारे पास भी कैसर है, ठीक है, खजांची साहब का नाम कैसर ही है। जिहड़ा खुदा दा है वो भी तुसीं कैसर नहीं देना, लेकिन खुदा आपके दिल को तैयार करे और फिर खुदावंद की मर्जी से दे, तो फिर खुदावंद आपको बरकत पर बरकत देगा। इस देने के वसीला से मैं और आप शायद इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं कि इसकी कितनी बरकतें हैं, लेकिन यहूदी लोग इस बारे में, इस चीज़ की अहमियत को बहुत ज़्यादा जानते और समझते थे। और फिर खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक वो जानते थे कि देने में खुदा को देने में बहुत बड़ी बरकत है। तो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पर भी जो है ना वो अपनी दया यकीन निकालना शुरू कर दी, ठीक है। इवन के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक असीं वेखदे हां कि छोटी छोटी चीज़ां यानी जिहड़ा दाल है, जीरा है, छोटी छोटी चीज़ों के उत्ते भी अपनी दया यकीन कढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा उसका रंग बिगाड़ के दिखावे का जो जरिया है वो बना दिया। हालांकि खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदा ऐसा नहीं चाहता, लेकिन जो खुदा का है उसको खुदावंद के लिए निकालना भी हम सीख लें। मैं कई बार मिसाल देता हूँ, शायद साड़ी भी मिसाल उजदी हो गई है, असी खुदा नूं दे रहे हैं लेकिन साडा देने का तरीका अलग ही है ना। तुहानूं पता है कि किस तरह से देना है। एक आदमी की मिसाल मैं देना होना कि वो शख्स खुदा के लिए निकालता था, कमरे में जाता था, जो उसकी सैलरी होती थी, जो कुछ उसका पैसा होता था वो अपने हाथ में लेता था, और वो कहता था खुदा मैं पैसा जो ना हवा च उछालांगा, जो जमीन से डिग जाएगा वो मेरा, ते खुदाउं दे विच जिहड़ा तू लैना आएगा तू तो ले ले, ठीक है। तो वो ऐसे करके फेंकता था पैसे, सारा पैसा तो थल ही आ जाता है। ते खुदा ना करे कि असी भी इंज अगर अपना हिस्सा कढ़ने दे हैं, ठीक है, तो उसकी कोई बरकत हमारे लिए नहीं है। अगर हम ऐसे ही खुदा का हिस्सा खुदा को दे रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो शायद खुदा के साथ हम धोखा खुदा को दे रहे हैं, ठीक है। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अजीजों, मैं और आप भी जो खुदा का है उससे बड़ी वफादारी से खुदावंद की हज़ूरी में देने वाले। जिन लोगों के लास्ट कार्ड जो उन्होंने मुझे दिए थे, जैसे अभी चर्च खत्म होगा तो कार्ड यहाँ पर पड़े होंगे, आप ज़रूर अपना कार्ड जो है वो यहाँ से लेकर जाइएगा। आए हम आखिर पर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। सब खुदा की दूरी में झुक जाएं और हर एक आंख खुदा उनकी दूरी में बंद हो जाए। बैरबर के खालिक हमारे जिंदा आसमानी बाप, दिल के था गहराइयों से खुदा आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। जिंदा खुदा तू जो अपने वादों के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान उतरा हुआ मौजूद है, हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं खुदावंद, इस सारे लम्हात के लिए, इस कीमती वक्त के लिए, मौका के लिए खुदावंद, जो आपने हम में से हर एक जिंदगी में बख्शा ताकि खुदावंद तेरी पाक हजूरी में आ सकें और खुदावंद तेरी घनेरी बरकतों को अपनी जिंदगी में खुदा पाने वाले। हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं खुदावंद, इस